السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم مکرم ناظرین کرام، آج جو مسئلہ ہم آپ کی خدمت میں لے کر آئے ہیں، یہ مسئلہ بڑا ہی اہم ہے اور یہ مسئلہ نماز سے متعلق ہے، چونکہ جو نماز ہم پڑھتے ہیں وہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اسے سیکھ کر پڑھنا بے حد ضروری ہے، بے انتہا ضروری ہے۔ اگر ہمیں نماز کے فرائض، نماز کی شرائط، نماز کے واجبات یاد نہیں ہوں گے تو پھر ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ ہماری نماز صحیح ہو رہی ہے یا غلط؟ جب نماز کے شرائط، نماز کے فرائض، نماز کے واجبات ہمیں یاد ہوں گے تبھی تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ہماری نماز میں یہ غلطی ہو رہی ہے یا یہ غلطی ہے، یا ہماری نماز صحیح ہوئی۔ تو آج انشاءاللہ ہم نماز کے شرائط اور نماز کے فرائض پر گفتگو کریں گے۔ تو ایک بات تو میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ نماز میں 13 فرائض ہیں، تو وہ دونوں چیزوں کو ملا کر کہتے ہیں، نماز کی شرائط کو بھی اور نماز کے فرائض کو بھی۔ نماز کے اندر 7 شرطیں ہیں اور 6 فرائض ہیں، اب دونوں چیزوں کو ملا کے 6 7 13، یعنی دونوں چیزوں کو وہ ملا کر کہتے ہیں کہ نماز کے اندر 13 فرائض ہیں۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، شرائط الگ ہیں، فرائض الگ ہیں۔ نماز کے اندر جو 7 شرائط ہے وہ یہ ہے کہ جب انسان نماز پڑھتا ہے تو ان چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ جب ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو یہ 7 شرطیں ہمارے اندر پایا جانا بے حد ضروری ہے۔ اگر یہ شرائط ہمارے اندر پائی جائے گی تب جا کر ہماری نمازیں صحیح ہوں گی۔ اگر ان میں سے ایک بھی چھوٹ جاتی ہے تو نماز صحیح نہیں ہوگی، کیونکہ شرائط ہے۔ اور 7 شرائط کون سی ہے؟ انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے گفتگو کر رہے ہیں۔ نمبر 1، بدن کا پاک ہونا، یعنی انسان کے بدن کا پاک ہونا بے حد ضروری ہے۔ اگر وہ ناپاک ہے تو غسل کرے، اگر بے وضو ہے تو نماز کے لیے وضو کرنا، یعنی انسان کا پاک ہونا ضروری ہے، انسان کا بدن کا پاک ہونا ضروری ہے۔ نمبر 2، اس کے کپڑوں کا پاک ہونا ضروری ہے، جو کپڑے وہ پہن رہا ہے وہ پاک ہو، کپڑوں کا پاک ہونا بھی ضروری ہے۔ نمبر 3، جگہ کا پاک ہونا بھی ضروری ہے، کہ جس جگہ پر وہ نماز پڑھ رہا ہے، جس جا نماز پر، جس مصلی پر نماز پڑھ رہا ہے اس کا پاک ہونا بھی ضروری ہے۔ نمبر 4، سطر کا چھپا ہوا ہونا بھی ضروری ہے، کہ مرد کا سطر کہاں سے کہاں تک ہے، شریعت نے کہاں سے کہاں تک مرد کا سطر قرار دیا ہے۔ ناف سے لے کر گھٹنوں تک یہ مرد کا سطر ہے، اور ہتھیلی اور چہرہ اور پاؤں، اس کے علاوہ پورا جسم بال سعید عورت کا سطر ہے، اور مرد کا سطر ناف سے لے کر گھٹنے تک ہے۔ تو نمبر 4 کیا ہے کہ سطر کا ہونا ضروری ہے، اگر بغیر سطر کی نماز پڑھیں گے تو نماز نہیں ہوگی۔ نمبر 5، قبلے کی طرف منہ، قبلے کی طرف منہ ہونا یہ بھی ضروری ہے۔ نمبر 6، نماز کا وقت، نماز کا وقت بھی ہو کہ ہم جو نماز پڑھ رہے ہیں اس کا وقت ہے یا نہیں، یہ بھی ضروری ہے، یہ بھی نماز کی شرائط ہے۔ اور نمبر 7، نیت کرنا یہ بھی ضروری ہے، کہ کون سی نماز پڑھ رہے ہیں اس کی نیت کریں۔ تو یہ نماز کی 7 شرائط ہے۔ اب نماز کے فرائض کی بات کرتے ہیں کہ نماز کے اندر کتنے فرائض ہیں۔ تو چونکہ نماز کے اندر 6 فرائض ہیں، اب یہ سے 7 شرطیں ہمارے اندر پائی جا رہی ہیں۔ اب ہم نماز کے اندر انٹری مار رہے ہیں، جب ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو شرائط اور فرائض میں یہی فرق ہے۔ شرائط جو ہوتی ہے وہ نماز سے پہلے کی ہوتی ہے، یہ جب جو چیزیں آپ کو میں نے بتایا ہوں، جو شاید میں نے آپ کو گنایا ہوں، یہ نماز سے پہلے کی ہے، یعنی یہ چیزیں پائے جانا ضروری ہے۔ اب جب ہم نماز پڑھیں گے تو نماز کے اندر جو چیزیں ضروری ہے یہ فرائض ہے، یعنی نماز سے پہلے جو ہے وہ شرائط ہے، نماز کے اندر جو ہے وہ فرائض ہے۔ تو نماز کے اندر 6 فرائض ہیں، کون کون سے ہیں؟ نمبر 1، تکبیر تحریمہ کہنا، ہم جو شروع میں نماز پڑھتے ہیں تو اللہ اکبر کہہ کر جو نیت باندھتے ہیں تکبیر تحریمہ، تو اللہ اکبر کہنا یہ کیا ہے؟ فرض ہے۔ اگر کوئی انسان یوں ہی ہاتھ اٹھائے اور ہاتھ اٹھا کر ڈائریکٹ ہاتھ باندھ لے، اللہ اکبر نہیں کیا تو نماز نہیں ہوگی، اس لیے کہ تکبیر تحریمہ کہنا فرض ہے۔ نمبر 2، قیام، یعنی کھڑے ہو کر نماز پڑھنا یہ بھی ضروری ہے۔ اگر انسان اس بات پر طاقت رکھتا ہے، قدرت رکھتا ہے، اس کے اندر اتنی استطاعت ہے کہ وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتا ہے، تو فرض اور واجب جو نماز ہیں انہیں کھڑے ہو کر پڑھنا ضروری ہے، بلکہ فرض ہے۔ کوئی انسان اگر اس بات پر
قدرت رکھتا ہے، اس کے اندر اتنی استطاعت ہے، اتنا قوی اور صحت مند ہے کہ وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتا ہے، پھر بھی اگر وہ فرض اور واجب نماز کو بیٹھ کر پڑھ رہا ہے تو نماز نہیں ہوگی، اس لیے کہ قیام ضروری ہے۔ فرض اور واجب کے اندر قیام ضروری ہے، کھڑے ہو کر نماز پڑھنا ضروری ہے۔ ہاں اگر کوئی معذور آدمی ہے کہ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا تو اس کا مسئلہ الگ ہے، لیکن جو طاقت رکھتا ہے، استطاعت رکھتا ہے، اس کے لیے کھڑے ہو کر نماز پڑھنا ضروری ہے، فرض اور واجب۔ ہاں اگر نوافل اور سنتوں کو اگر وہ بیٹھ کر پڑھ رہا ہے، وہ صحت مند ہے، اتنی طاقت ہے کہ وہ سنت اور نوافل کو بھی کھڑے ہو کر پڑھ سکتا ہے، لیکن وہ بیٹھ کر پڑھ رہا ہے تو بھی نماز تو ہو جائے گی، لیکن نماز کا ثواب آدھا ہو جائے گا، 50% ہو جائے گا، پورا نہیں ملے گا بلکہ آدھا ملے گا۔ تو کیا ہے کہ قیام ضروری ہے، یہ بھی فرض ہے۔ نمبر 3 قرات کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا، یہ بھی ضروری ہے، فرض ہے۔ نمبر 4 رکوع کرنا، ہم جو رکوع کرتے ہیں ایک رکعت میں کتنا، 1 رکوع کرنا فرض ہے۔ نمبر 5 سجدے کرنا، دونوں سجدے کرنا۔ اور نمبر 6 قاعدہ آخرہ کرنا، یعنی 4 رکعت والی یا 3 رکعت والی جو نماز ہم پڑھتے ہیں ان کے آخر میں جب 4 رکعت میں ہم بیٹھتے ہیں تو جو قاعدہ آخرہ ہے وہ بھی فرض ہے۔ تو یہ نماز کے اندر 6 فرائض ہیں، اور ہم اسے سیکھنے کی کوشش کریں اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں، بلکہ انہیں یاد کریں۔ اگر ہم انہیں یاد کر سکتے ہیں تو یہ ہمارے لیے بہتر ہے۔ اگر ہم یاد کر کے نماز پڑھیں گے، سیکھ کر نماز پڑھیں گے تو ہماری نماز قابل قبول ہوگی، اللہ کی بارگاہ میں مقبولیت کا درجہ پائیں گے۔ اگر ہم انہیں سیکھیں گے نہیں، صرف سن لیں گے اور سننے کے بعد سیکھیں گے نہیں اور عمل بھی نہیں کریں گے، پھر جو نماز ہم پڑھیں گے تو ہمیں کیا معلوم کہ ہماری نمازوں میں کیا غلطی ہو رہی ہے۔ اس لیے نمازوں کو سیکھ کر پڑھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہماری نمازوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمیں 5 وقتہ نمازی بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔